ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بلند آواز سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ اور پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیر و مرشد حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ نے وقت کے حالات کے حساب سے ایک بہت ہی پیارا کلام لکھا. لوگوں کی فکریں بدل گئیں اور ان کے نظریے تبدیل ہو گئے. جہاں سے ہماری فکر وابستہ ہونی چاہیے اور جہاں سے ہماری لو لگنی چاہیے وہاں سے ہماری فکر بھی ختم ہو گئی اور وہاں سے ہماری لو بھی ختم ہو چکی ہے. میں اس کلام کو تضمین کے ساتھ پیش کرتا ہوں. چرخ وفا کے سارے ستارے بدل گئے، یہ کیا ہوا کہ اپنے ہی پیارے بدل گئے. جن پر تھا اعتماد وہ سارے بدل گئے، غیر اپنے ہو گئے جو ہمارے بدل گئے. نظریں بدل گئیں تو نظارے بدل گئے. جلنے لگا ہے آتش کینہ سے آشیاں. آتش کینہ کہتے ہیں حسد کی آگ اور آشیاں کہتے ہیں مکان کو. جلنے لگا ہے آتش کینہ سے آشیاں، کچھ اس قدر بڑھی ہے زمانے کی شوخیاں. کب سے خزاں کی زد میں ہے تحسین گلستاں، کس کو سنائیے گا یہاں غم کی داستاں. جو غم میں ساتھ دیتے وہ سارے بدل گئے. اہل ہنر کا اب نہ رہا کوئی قدرداں، علم والوں کی کوئی قدر نہیں کرتا. جو ہنر والے ہیں جو قابل ہیں ان کی کوئی قدر نہیں کرتا. اہل ہنر کا اب نہ رہا کوئی قدرداں، رنگ وفا نہ پاؤ گے یاروں کے درمیاں. پیاروں میں ہائے بڑھ گئی اب کتنی دوریاں، ڈھونڈے سے پائیے گا نہ پہلی سی مستیاں. بدلی شراب کہنا وہ پیارے بدل گئے. دل میں نفاق رکھتا ہے ہر مارے آستین. مارے آستین کہتے ہیں آستین کے سانپ کو. دل میں نفاق رکھتا ہے ہر مارے آستین. دنیا کی چاہ آ گئی در قلب اہل دین. اہل دول کے سامنے جھکتی ہے اب جبیں. اس دور مصلحت میں وفا کوئی شے نہیں. گاہے ہوئے ہمارے تو گاہے بدل گئے. دنیا نے کیا سنا ہے یہ باد نسیم سے، ایوب عرض کرتا ہے اپنے حشیم سے. فکر علم نکال کے قلب سلیم سے، اختر لگائیے لو نبی کریم سے. اختر لگائیے لو نبی کریم سے. کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. اختر لگائیے لو نبی کریم سے. کیا فکر اہل دنیا جو سارے بدل گئے. قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا. جو عزت کا طلبگار ہو تو ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. ہم اپنی زندگی کے اکثر فیصلے عزت کی بنیاد پر کرتے ہیں.
آپ دیکھ لیں شادی بیاہ کے موقع پر ناک بچانے کے لیے اپنی عزت محفوظ کرنے کے چکر میں لاکھوں روپے کا قرض چڑھا لیتے ہیں. اسی طریقے سے گھر میں اگر جنازہ بھی ہو جائے اس وقت آنے والوں کو کھانا کھلانے کے لیے کہ کہیں عزت پہ حرف نہ آ جائے اس وقت بھی قرضے لے کر کے میت پہ دعوت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. 10واں 20واں 40واں یہ سب سے اپنی ناک بچانے کے لیے اور کہیں ہماری عزت پہ حرف نہ آئے لاکھوں روپیے کا قرض جو ہے چڑھا لیتے ہیں. اسی طریقے سے آج کل کپڑوں کی خریداری ہو یا جوتوں کا سلیکشن ہو، گھر کا میپ ہو، یہ ساری چیزیں گھر کی خریداری ہو، یہ سب عزت بچانے کے لیے کہ جوتا بھی اچھا ہونا چاہیے، لباس بھی بڑا اچھا ہونا چاہیے، کیونکہ عزت انہی چیزوں کی وجہ سے ہے. حتیٰ کہ اگر گھر میں کوئی چھوٹا موٹا فنکشن بھی ہو یا کوئی بہت بڑی تقریب بھی ہو تو اس وقت ہم سارے فیصلے اپنی عزت کی بنیاد پر کرتے ہیں کہ کہیں ہماری ناک نہ کٹ جائے، کہیں ہماری عزت پہ کوئی حرف نہ آ جائے. اور ہمارے یہاں کچھ لوگوں کو تو سوشل انزائٹی کا خوف ہوتا ہے، یعنی عزت جو ہے ہماری خراب ہو جائے گی، اگر ہم نے کم میں کیا تو ہماری عزت خراب ہو جائے گی، تو اس سوشل انزائٹی کا بھی خوف ہوتا ہے. اور پھر کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے آنے پر کھڑے ہو کر کے سلام نہ کیا جائے تو وہ بھی ناراض، تو ان کا بھی خیال کرنا پڑتا ہے کہ ان کو کھڑے ہو کر کے سلام کرنا ہے. اسی طریقے سے فنکشن میں اگر کسی کو دعوت نہ دی جائے، اب بیچارہ پتہ نہیں کس بنیاد پر دعوت نہیں دیا ہے، اس کی کیپیسٹی نہ ہو، حیثیت نہیں ہے دعوت دینے کی، لیکن دعوت نہ دی جائے تو سامنے والا ناراض ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی گھر کا بڑا آ گیا، اس کے لیے اچھی کرسی نہ رکھی جائے تو وہاں پر وہ ناراض ہو جاتا ہے. اکثر فنکشن میں 2-4 تو ایسے آتے ہی آتے ہیں کہ بیچارہ میزبان جو ہوتا ہے گھر والا سب کو چھوڑ کر کے وہ 2-4 کے پیچھے لگا ہوتا ہے، صرف اس بنیاد پر کہ اگر ان 2-4 کو نہ دیکھا تو یہ 2-4 ناراض ہو کر کے اور منہ بلا کر کے چلے جائیں گے. یہ ایسی حالت ہے. ہمارے استاد گرامی نے ایک مرتبہ بتایا تھا کہ میں ایک دعوت میں تھا یوپی سائیڈ میں، شادی کی تقریب کے اندر سب کچھ ہو گیا، دولہے میاں کا منہ پھولا ہوا ہے. پتا کرنے پر کہ آخر کیا بات ہے، کیا کہیں نکاح صحیح سے نہیں ہوا ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے، تو پتا چلا کہ گاڑی کی چابی ابھی نہیں دی گئی تھی، اس وجہ سے دولہے میاں کا منہ پھولا ہوا تھا. تو آج کل ہمارے یہاں عزت جس چیز کو سمجھا جا رہا ہے کہ اس چیز کی بنیاد پر عزت ملے گی، تو یاد رکھ لیں میرے عزیزو، ہمیں اپنی عزت کی تو حفاظت کرنی چاہیے. ہر شخص کو اپنی عزت کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن عزت ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اور عزت ملے گی کہاں سے؟ کیا یہ آلتو پھالتو کام کرنے سے ہمیں عزت ملنے والی ہے؟ کیا ان شریعت کے خلاف کاموں سے ہمارا وقار، ہمارا رسپیکٹ بڑھنے والا ہے؟ ہرگز نہیں. ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ حقیقی عزت کیا ہے، رسپیکٹ کیا ہے، اور یہ حقیقی عزت ہمیں کہاں سے ملتی ہے. تو آئیں اپنے رب سے پوچھیں، اس سے بہتر سچ بولنے والا کوئی نہیں ہے نا؟ اس سے بہتر بات کسی کی نہیں ہو سکتی ہے. وہ فرماتا ہے من کان یرید العزت، جو عزت کا طلبگار ہو، اب چاہے وہ عزت دنیا کی ہو یا عزت آخرت کی ہو. یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ دنیا کی عزت کا طلبگار ہو یا آخرت کی عزت کا طلبگار ہو. جو بھی عزت کا طلبگار ہو، اب چاہے وہ دنیا کی عزت ہو یا آخرت کی عزت ہو. کیا اچھے لباسوں سے ملے گی؟ نہیں. اچھی گاڑیوں سے؟ نہیں. اور منہ پھلانے سے؟ ہرگز نہیں. ان تمام چیزوں سے عزت نہیں ملنے والی ہے. اللہ فرماتا ہے جس کو عزت چاہیے تو وہ جان لے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے، ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، اگر ہمیں کوئی چیز لینی ہو تو ہم وہی جاتے ہیں جہاں وہ چیز ملتی ہے نا؟ ہمیں میڈیسن لینی ہو تو سبزی والی کی دکان میں نہیں جاتے، ہم میڈیکل پہ ہی جاتے ہیں. سبزی لینا ہو تو ہم میڈیکل میں نہیں جاتے ہیں، سبزی کی دکان میں ہی جاتے ہیں. اس سے پتا چلا کہ جو چیز جہاں ملتی ہے ہمیں وہیں جا کر کے اسے حاصل کرنا ہے. اور اللہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے. اس سے پتا چلا کہ اللہ فرماتا ہے میرے بندو دولت کے پیچھے مت بھاگو، ایک دوسرے کو خوش کرنے، ایک دوسرے کو راضی کرنے کے پیچھے مت بھاگو. اگر عزت چاہیے مجھے راضی کرو، میرے محبوب کو راضی کرو، میں تمہیں عزت سے مالا مال کر دوں گا. یہاں وہاں سے عزت جب ظاہر ہے، اللہ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ ہی کے پاس ہے.
تو اس سے پتا چلا کہ ہمیں عزت یہاں وہاں سے نہیں مل سکتی ہے. اگر ہمیں عزت چاہیے تو مولا کی بارگاہ سے ملے گی, اللہ کی بارگاہ میں آنا ہوگا. اور قرآن پاک کی ایک بڑی خوبصورت آیت کریمہ ہے, اس کو آپ بار بار پڑھیے, بار بار لطف آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کہا قل, محبوب تم کہہ دو. اب اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے محبوب کی بات کتنی پسند ہے کہ ہے بات اس کی, وہ خود نہیں کہتا ہے لیکن کہتا ہے محبوب تم کہہ دو. علامہ حسن فرماتے ہیں قل کہہ کر اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی, اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند. محبوب آپ کی گفتگو اللہ کو کتنی پسند ہے, آپ سے کہہ کر کے اللہ نے اپنی بات سنی. اب اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو, کیا کہہ دو؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اے اللہ ملک کے مالک, تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. یہ اللہ نے اپنے محبوب سے کہلوایا. اب اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ سلطنت ہو یا حکومت ہو, تخت و تاج ہو یا کچھ بھی ہو, اللہ ہی کی بارگاہ سے ملنے والا ہے. اور جو اللہ کا نہ ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے یہ ساری چیزیں چھین لیتا ہے. کتابوں میں ایک واقعہ موجود ہے, ایک بادشاہ تھا, بڑی عزت رکھتا تھا, بڑی فوج تھی, نوکر چاکر سب کچھ تھے, ایک بہترین محل اس نے بنوایا. اب اس کے خوبصورت اور عالیشان محل کے بغل میں ایک بڑھیا کی چھوٹی سی جھونپڑی تھی. اس بادشاہ نے کہا جھونپڑی ہٹا لو. اس نے کہا میں جھونپڑی ہٹا کے جاؤں گی کہاں؟ خیر بڑھیا نے اپنی جھونپڑی نہ ہٹائی. اب آپ اندازہ لگائیں ایک عالیشان محل کے پاس میں ایک جھونپڑی ہو تو ظاہر سی بات ہے اس عالیشان محل کی شان و شوکت میں کمی تو آئے گی ہی. ایک مرتبہ وہ بڑھیا باہر گئی ہوئی تھی کہیں, بادشاہ نے کیا کیا, اپنی فوج کو بھیج کر کے اس کی جھونپڑی کو گروا دیا کہ اس کی جھونپڑی کی وجہ سے میرے محل کی شان خراب ہوتی ہے, اس کی جھونپڑی کو گرا دیا جائے. اب جب وہ آئی تو اپنا گھر اس نے گرا ہوا دیکھا تو اب وہ کیا کر سکتی ہے؟ نہ بادشاہ کو گالی دے سکتی ہے, نہ بادشاہ کے خلاف جا سکتی ہے. اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کہنے لگی اے اللہ میں یہاں موجود نہیں تھی تو کیا ہوا, تو تو دیکھ رہا تھا, تو تو دیکھ رہا تھا. اے میرے کریم مالک, اس ظالم بادشاہ نے میرا گھر گرا دیا ہے. بس اس کا اتنا کہنا تھا, بڑھیا کی فریاد اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی. اب یہاں اس محل کی وجہ سے بادشاہ کی عزت کی کوئی پرواہ نہیں ہے, اس نے اللہ کی طرف رجوع کی, فوراً زلزلہ آیا اور بادشاہ کا محل زمین پہ آ گیا, زمین پہ آ گیا. اسی لیے فرمایا محبوب تم کہہ دو تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء, تو جسے چاہتا ہے سلطنت عطا فرماتا ہے اور جس سے چاہتا ہے حکومت چھین لیتا ہے. پھر فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اور اے مولا تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے, ساری بھلائی تیرے دستے قدرت میں ہے, بے شک تو ہی ہر چیز پر طاقت رکھنے والا ہے. اس آیت کریمہ کے اندر دیکھیں عزت بھی اللہ ہی کی طرف سے ملتی ہے, اور اگر کوئی بندہ سرکش ہو جائے, کوئی بندہ نافرمان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ذلیل بھی کر دیتا ہے. تو عزت بھی اسی کی طرف سے ہے اور ذلیل بھی وہی کرتا ہے. اب عزت کسے ملتی ہے؟ جو اس کا ہو جاتا ہے. ذلت کسے ملتی ہے؟ جو اس کی نافرمانی پہ اتر آتا ہے. قرآن مقدس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقام پر فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. یہ جو بتوں کی پجاری ہیں ان کی بات کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لیے تاکہ وہ خدا انہیں عزت دیں. یعنی غیر مسلم جو مکہ کے مشرکین تھے, کافر تھے, انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر کے باطل اور جھوٹے خداؤں کو اپنا معبود بنایا, ان کی عبادت کرتے تھے. اور کیوں کرتے تھے؟ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا, تاکہ یہ جھوٹے خدا انہیں عزت دیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کیا کیا؟ ان سب کو تباہ و برباد کر دیا, اور ان کی جو سوچ کے اعتبار سے جو عزت تھی وہ سب جو ہے خاک کے اندر ملا دیا گیا. اور وہ ایک سجدہ کرنے کو سمجھتے تھے کہ ہم ذلیل ہو جائیں گے, اور 1000 سجدوں میں اپنی عزت سمجھتے تھے, لیکن انہیں نہیں پتا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات, 1000 سجدوں سے آدمی کو نجات دیتا ہے. لہٰذا اگر عزت چاہیے تو 1000 سجدوں میں نہیں ہے, عزت صرف اور صرف ایک سجدے میں ہے, اور وہ ایک سجدہ جو ایک مالک کو کیا جاتا ہے.
ہزاروں کے یہاں جھکنے سے عزت نہیں ملنے والی ہے، عزت فقط اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ملنے والی ہے۔ مکہ کے غیر مسلموں نے یہ اپنے آپ کے اندر تصور کیا کہ یہ جھوٹے خدا ہمیں عزت دیں گے، اور انہوں نے کیا کیا، ان جھوٹے خداؤں کے سامنے اپنے ماتھے گھسے، ان پتھر کے مجسموں کی عبادت کی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، انہیں برا بھلا کہا، اور آخر کیا ہوا کہ مسلمانوں کو مکے سے ہجرت کرنا پڑا۔ لیکن پھر اس کے بعد میں ابھی جا کر کے 2 سال بھی نہیں ہوئے تھے کہ جو ہے بدر کی جنگ ہوئی، اور اس کے اندر مکہ کے بڑے بڑے کافر جو تھے، ابو جہل ہے، عتبہ ہے، شیبہ ہے، ربیعہ ہے، ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم 1000 سجدے کریں گے اور ہمیں عزت ملنے والی ہے، اور یہ محمد رسول اللہ اور ان کے صحابہ یہ سب ذلیل ہو جائیں گے، اللہ نے فرما دیا وہی دھوم ہے ان کی ماشاء اللہ، مٹ گئے آپ مٹانے والے، سرکار کو مٹانے والے ہی مٹ گئے، اور جنہیں مٹانا چاہتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی عزتوں کو اور بلند فرما دیا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ نے فرمایا وَلَا يَحْزُنْكَ قَوْلُهُمْ إِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، محبوب ان کی باتوں کا غم مت کیا کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ ہی ہے۔ محبوب غم نہ کیا کرو، یہ تمہیں کچھ بھی کہہ دیں، گالیاں دے لیں، برا بھلا کہہ دیں۔ آج ہندوستان کے اندر بھی کافروں کو دیکھ لو، اتنے زیادہ کتوں کی طرح بھونکتے ہوئے نظر آتے ہیں سرکار کی شان کے اندر، تم بھونکتے ہی رہ جاؤ گے، شان مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دن بدن بڑھاتا رہے گا، اور حضور علیہ السلام کی عظمت اسی طرح سے بڑھتی رہے گی، اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں میرا ہر آنے والا لمحہ پچھلے لمحے سے بہتر ہے۔ یعنی سرکار کا پہلا لمحہ بھی خراب نہیں، لیکن ہر آنے والے لمحے میں سرکار کی عزت کو اللہ تعالیٰ اور بڑھا رہا ہے اور بلند فرما رہا ہے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا محبوب غم نہ کرو، ساری عزت میں ہی رکھتا ہوں، اور میں وہ ہوں اپنے بندوں میں سب سے زیادہ تمہیں سے محبت کرتا ہوں، تو غم نہ کرو، ساری عزتوں کا مالک میں ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان العزت للہ جمیعا، ساری عزتیں اللہ ہی کے یہاں ہے۔ یہ کافر ذلیل ہو جائیں گے اور آپ کی عزتوں کے پرچم کو پہلے سے زیادہ بلند کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت بھی پکار اٹھے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خس روا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا۔ تو سرکار کی عظمتیں اتنی زیادہ بلند ہو گئیں، لہٰذا میرے عزیزو جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کو اللہ نے بلند کیا، جو ان کے دامن سے لپٹ جاتا ہے مسلمان ہو جاتا ہے، اللہ اسے بھی عزتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مسلمان ہونے سے دونوں جہان کی عزت حاصل ہوتی ہے، اور اسلام کی عزت کے برابر اور کیا عزت ہے۔ اسلام نے تو عزت کو 4 چاند نہیں 1000 چاند لگا دیا ہے۔ ایک ہوتا نا ہمارے 4 چاند لگ گئے، تو اعلیٰ فرماتے ہیں نہیں، اسلام نے عزت کو 4 چاند نہیں 1000 چاند لگا دیے، اور اگر کوئی چمار موچی بھی مسلمان ہو جائے اسے اسلام میں توہین کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہو گیا ہے پیشہ کیا اس کا حقارت والا، موچی ہے، لیکن اگر مسلمان ہو جائے اللہ نے اس کی عزت کو کتنا بلند فرما دیا کہ اس کو توہین کی نگاہ سے دیکھنا حرام ہے۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محبوب کو تو عزت دی ہے، جو محبوب کا ہو جاتا ہے اللہ اسے بھی عزت عطا فرما دیتا ہے۔ کیا روایتوں میں نہیں آیا جب اللہ کے رسول علیہ السلام نے مکہ شریف فتح کیا، یہی کافر تھے جو سرکار علیہ السلام پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے تھے، 9 سال کے بعد ہی ہجرت کر کے گئے، 9 سال ابھی ہوئے ہیں کہ آپ علیہ السلام فاتحانہ شان کے ساتھ مکے میں داخل ہوئے، ان سارے بتوں کو گرا کر کے رکھ دیا جن کی وہ عبادت کرتے تھے، اس لیے تاکہ یہ عزت دیں گے۔ سرکار نے انہیں گرا کر کے بتا دیا یہ کیا عزت دینے والے ہیں، ہم جس رب کی عبادت کرتے ہوئے نکلے تھے اللہ نے ہمیں عزت کے ساتھ مکے میں داخل فرمایا ہے، مکے میں داخل فرمایا۔ اور آپ اندازہ لگائیں اس موقع پر حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے وہ عظمت بخشی، وہ عزت عطا فرمائی جو نہ آپ سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی ہے اور نہ آپ کے بعد صحابہ میں کسی کو نصیب ہوئی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں حبشہ کے، رنگ آپ کا جو ہے سیاہ، لیکن اس کے باوجود دیکھیں ان سے زیادہ حسین و جمیل کوئی نہیں، کیوں؟ سرکار کی غلامی میں آ گئے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے وہ عظمت عطا فرمائی جب میرے آقا علیہ السلام نے مکہ شریف کو فتح کیا۔ یہی مکہ ہے نا جہاں حضرت بلال حبشی کو زنجیروں میں باندھ کر کے گھسیٹا جاتا تھا، گرم گرم ریت پر لٹایا جاتا تھا، آپ کو تکلیفیں دی جاتی تھیں، یہی مکے کے اندر آپ کو ستایا جاتا تھا،
لیکن کیا شان ہے سرکار کا غلام بننے پر. یہی وہ مکہ ہے جہاں گھسیٹا جاتا تھا, اور آج حال کیا ہے, وہ عزت ملی سرکار کی وجہ سے. حضور نے فرمایا بلال ابھی تک زمین پہ کھڑے ہو کر کے اذان دیتے تھے, اب کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دو, کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کر کے اذان دو. جس مکے میں بلال حبشی کو گھسیٹا جاتا تھا, آج اسی مکے کی زمین پر نہیں, خانہ کعبہ کی چھت پر حضور نے کھڑا کیا اور کہا بلال اذان دو. یہ عزتیں کیوں ملی ہیں؟ سرکار کی غلامی کی وجہ سے ملی ہیں. سب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی برکت ہے. اسی لیے کسی شاعر نے کہا دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا, جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی اور سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بننے میں ہی ہمارے لیے حقیقی عزت ہے اور ہمارے لیے حقیقی کامیابی ہے. ہم اگر یہاں وہاں منہ مارتے گھومیں گے تو ذلیل کر دیے جاؤ گے, اور تمہیں اس قدر کتوں کی طرح تمہاری حیثیت کر دی جائے گی. کیا آپ ہندوستان کی سرزمین پر ہی دیکھ لیجئے, جو ان کی بولیاں بولنے لگے, ان کے لنگوٹ میں جا کر کے بیٹھ گئے, آج ان کا حال کیا ہے؟ ان کا حال کیا ہے؟ دیکھ لیں, آج کتوں سے بدتر ہیں. اللہ کا فضل ہے ہم تمہارے خلاف ہیں, اللہ کے خلاف نہیں. جو رب عزت دینے والا ہے ہم اس کی عبادت کرتے ہیں. تمہارے نرغے میں رکھ کر کے بھی اللہ تعالی ہمیں عزتوں سے مالا مال فرما رہا ہے. اسی کو تو عزت کہتے ہیں. ہر طرف دیکھ لیں ان کی آبادی ہے, لیکن کس شان سے ہم عبادت کرتے ہیں؟ جب تک میرا رب چاہے گا ہم شان سے اس کی عبادت کرتے رہیں گے. ہمیں کوئی روکنے والا ٹوکنے والا نہیں. یہ زمین اللہ کی ہے, یہ زمین اللہ کی, صرف اللہ کی ہے. یہ ملک بھی اسی کا ہے, صرف اللہ کا. تبارک الذی بیدہ الملک نہیں پڑھتے؟ یہ چند دنوں کی حکومتیں ہیں. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن جب آئیں گے نا, اللہ فرمائے گا لمن الملک اليوم, کون ہے آج کے دن کا بادشاہ؟ سب خاموش ہوں گے. پھر اللہ خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار, میں ہی ہوں بادشاہ, میرے سوا کسی کی طاقت نہیں ہے. تو عزت سرکار سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کے اندر ہے. اور ہمارے علماء نے لکھا کوئی دولت, کوئی نعمت, کوئی عزت ایسی نہیں جو اللہ نے اپنے محبوب کو نہ عطا فرمائی ہو. ہر دولت, ہر عزت, ہر نعمت اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. اسی لیے ہمارے دادا مرشد سرکار مفتی اعظم ہند فرماتے ہیں دونوں جہاں کے خزانے حضور علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرما دیے. دونوں جہاں کے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا فرمائے. اور وہ شعر ہے سلام کے اندر, دے دیے تم کو اپنے خزانے, رب عزت رب اولانے, دونوں جہاں کی نعمت والے تم پر لاکھوں سلام. سرکار علیہ السلام کو اللہ نے ہر دولت, ہر عزت, ہر نعمت عطا فرمائی. اب اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب سرکار کو اللہ نے ہر عزت, ہر نعمت, ہر دولت عطا فرما دی, اب دنیا میں جو کچھ جسے جتنا عطا ہوگا سب سرکار کے طفیل میں عطا ہوگا, سب سرکار کے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں لا ورب العرش, جس کو جو ملا ان سے ملا, بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی, سب سرکار کی وجہ سے ملے گی. اچھا, اس سے یہ پتا چلا کہ اصل عزت دین و سنت پر قائم رہنے میں ہے, شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کے اندر ہے. اگر دین و سنت سے ہٹ کر کے وہابیہ دیابنا باطل فرقوں کو خوش کرنا, یا اسی طریقے سے شریعت سے ہٹ کر کے اپنے ہی لوگوں کو خوش کرنے کی فکر ہو کہ فلاں راضی ہو جائیں گے, فلاں راضی ہو جائیں گے, یہ کر لو وہ کر لو, تو یاد رکھ لیں عزت اس کے اندر نہیں ملنے والی, ذلیل کر دی جائیں گے. اللہ فرماتا وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ, اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں ہے. جسے اللہ ذلیل کرے اسے عزت دینے والا کوئی نہیں. حضرت جبیر بن نفیر فرماتے ہیں جب مسلمانوں نے قبرص کے علاقے کو فتح کیا تو کہتے میں نے صحابی رسول حضرت ابو دردہ کو تنہائی میں بیٹھ کر کے روتے ہوئے دیکھا. میں نے کہا آج تو آپ کو اللہ نے فتح عطا فرمائی ہے, آج تو خوشی کا دن ہے, آخر آپ رو کیوں رہے ہیں؟ تو حضرت ابو دردہ نے فرمایا اے جبیر, یقیناً ہمیں فتح ملی ہے, لیکن ذرا غور تو کرو, جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی اللہ نے ذلیل کر دیا. ہم ڈرتے ہیں مستقبل کے لیے کہیں ہم سے کوئی ایسی بات نہ ہو جائے جس سے اللہ ناراض ہو جائے. فتح ملی ہے, عزت ملی ہے, لیکن مستقبل کی فکر کتنی ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو. فرماتے یہ جن پر اللہ نے ہمیں کامیابی دی یہ اللہ کے نافرمان ہو گئے, اس بنیاد پر اللہ نے انہیں ذلیل کر دیا ہے. آج ہمیں عزت تو ملی ہے
لیکن اللہ ہی جانے کہ یہ کب تک سلامت رہتی ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صحابہ کرام کی عزت کو اتنا بلند فرمایا کہ قیامت تک کے سب کی عزتوں کو ملا بھی لیا جائے تو صحابہ کی عزت کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا ہے. کوئی نہیں کر سکتا صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عزت کا مقابلہ. اس لیے میرے عزیزو، عزت اللہ ہی کی بارگاہ سے ملنے والی ہے. اور اللہ تعالیٰ ایک مقام پہ فرماتا ہے اَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا. کیا یہ ان کے پاس عزت ڈھونڈتے ہیں غیروں کے پاس جا کر کے؟ تو یاد رکھ لو تمام عزتوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے. قرآن پاک میں ایک مقام پہ نہیں بے شمار مقام پہ اللہ نے فرمایا حقیقی عزت اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی ہے. اصل عزت اللہ کی بارگاہ سے ملنے والی ہے. آپ اندازہ لگائیں، حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حبیب عجمی بہت بڑے ولی ہیں. حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے جو مرید ہیں حضرت داؤد طائی اور وہ شاگرد ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے. حضرت حبیب عجمی کوئی معمولی آدمی نہیں، یہ سود کا کاروبار کرتے تھے اور جب یہ کسی سے رقم واپس لینے جاتے تھے سختی کے ساتھ میں لیتے تھے. حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر جو ہے اپنا ایک جن کو آپ نے دیا تھا وہاں لینے کے لیے جا رہے ہیں. جب آپ راستے سے جا رہے ہیں تو آپ کو بچے جو ہے پکار کر کے کہتے ہیں دیکھو یہ حبیب سودی آ رہا ہے، حبیب حرام کھانے والا آ رہا ہے. اس طرح سے آپ کو بچوں نے کہا. خیر یہ بات آپ کے دل پر اثر کر گئی. آپ جب اس گھر میں گئے اپنا قرضہ لینے کے لیے تو وہاں پر جو ہے عورت نے کہا کہ ابھی ہمارے شوہر نہیں ہیں اور گوشت پک رہا ہے بچوں کے لیے. حبیب نے کہا کہ مجھے وہی دے دیا جائے. آپ نے اس کو لیا، وہ ہانڈی جو تھی گوشت جس کے اندر پک رہا تھا وہ ساری ہانڈی خون کے اندر تبدیل ہو گئی. وہ آپ کے دل پہ اثر ہوا اور فوراً آپ نے ارادہ کر لیا گناہ چھوڑنے کا. حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مولا علی کے خلیفہ ہیں ان کے مرید ہیں حضرت حبیب عجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فوراً گئے توبہ کی. ابھی اندازہ لگائیں ابھی راستے سے آ رہے تھے، بچوں نے کہا ہٹ جاؤ حبیب سودی آ رہا ہے کہیں یہ ہمیں تکلیف نہ دے. لیکن جب خواجہ حسن بصری کی بارگاہ میں جا کر کے حضرت حبیب عجمی اسی راستے سے آ رہے تھے، بچوں نے کہا ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے کہیں ہمارے پاؤں سے دھول اڑ کر کے اس کے اوپر پڑ جائے اور اللہ نہ ناراض ہو جائے، اس لیے ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے. ابھی آئے تھے لوگ، بچوں نے کہا تھا کہ حبیب سودی آ رہا ہے. یہ عزت کہاں سے ملی ہے؟ یہ عزت پروردگار کی بارگاہ سے ملی ہے. تو اصل عزت تو مولا عطا کرنے والا ہے. اصل عزت تو ہمارا رب، جس رب نے ہمیں عزت عطا کرنی تھی ہم نے اس رب کی بارگاہ کو چھوڑ کر کے آج یہاں وہاں دریوزہ گیری کرتے پھر رہے کہ ہمیں وہ نیتا یہ حاکم وہ عزت دے دے گا، اس کی خوشامد کر لیں گے، اس کی بات مان لیں گے. یاد رکھ لیں یہ دنیا دار لالچی کتے ہیں، یہ ہمیں عزت کیا دے سکتے ہیں؟ ہمیں اگر عزت حاصل کرنی ہے تو صرف ہمارے مولا کی بارگاہ سے ہے، صرف ہمارے مولا کی بارگاہ سے. یہ حضرت حبیب عجمی ہیں میرے عزیزو. اس لیے میرے آقا اسلام نے فرمایا من سرہ ان یکون اکرم الناس فلیتق اللہ، جو سب سے بڑا عزت دار بننا چاہتا ہے وہ اللہ سے ڈرا کرے، کیونکہ عزت گناہ کرنے میں نہیں ہے، گناہ چھوڑنے کے اندر ہے. حضرت فضیل بن عیاض بھی ہے نا، کتنے بڑے ولی ہیں حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے ڈاکو تھے، راستے والے ڈرا کرتے تھے، لیکن ایک مرتبہ آپ گزر رہے تھے، کسی نے قرآن کی آیت پڑھ دی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ مسلمانوں تم اللہ سے ڈر جاؤ؟ فوراً آپ کے دل پر یہ بات اثر ہوئی اور آپ نے ایسی توبہ کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ولیوں کا سلطان بنا دیا ہے. بہت بڑے ولی ہیں حضرت خواجہ فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خود شرابی تھے، لیکن جب شرابی تھے اس وقت کوئی عزت نہیں تھی، اور جب توبہ کر لی اللہ کے نام کا ادب کیا تھا نا بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت بشر حافی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب توبہ کی اللہ کی بارگاہ کی طرف آ گئے، اللہ نے وہ عزت عطا فرمائی کیونکہ ننگے پاؤں تھے تب اللہ کا پیغام آیا تھا. آپ نے عہد کر لیا زندگی بھر چپل نہیں پہنوں گا. بغداد کی زمینوں پہ چلتے تھے، اللہ نے جانوروں کو حکم دے دیا میرا بشر حافی زمین پہ ننگے پاؤں چل رہا ہے، ہرگز کوئی جانور پاخانہ پیشاب زمین پہ نہ کرے. جس دن بغداد کے اندر ایک جانور نے پاخانہ کر دیا زمین پر، بغداد والوں نے سمجھ لیا واقعی آج بشر حافی کا انتقال ہو گیا. جب پتہ لگایا گیا تو واقعی اسی دن بشر حافی کا انتقال ہوا تھا. جب تک بشر حافی تھے زمین پر کسی جانور نے پاخانہ پیشاب نہیں کیا. یہ عزت کس نے عطا کی؟ یہ عزت اللہ ہی کی بارگاہ سے تو ہے. افسوس مسلمانوں ہم پہ ہے. اس میں آپ کو نہیں شامل کرتا، میں خود اپنے آپ کو بھی شامل کرتا. میں بھی اور آپ بھی، ہمیں جس رب کی بارگاہ سے عزت ملنے والی تھی نا، ہم نے اس دربار کو چھوڑ دیا، اس بارگاہ کو چھوڑ دیا ہے. اس در سے ہم نے کوئی امید نہیں رکھی ہے.
یاد رکھ لیں عزت اللہ ہی کی بارگاہ سے ملنے والی ہے اور عزت وہی عطا کرنے والا ہے. اس لیے میرے عزیزوں اللہ کی بارگاہ کی طرف پلٹو. توبو اللہ، اللہ کی طرف پلٹنے میں ہی ہمارے لیے عزت ہے، ہمارے لیے عافیت ہے. اور اپنے دل کو بہتر کریں، اس لیے کہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. نہ تمہارے مال سے اللہ کو کوئی لینا دینا ہے، نہ تمہاری صورت سے ہے. ہاں وہ تو تقوی چاہتا ہے. اس نے روزے کا بھی حکم دیا تو آخر میں یہی کہا میں تمہیں پرہیزگار بنانا چاہتا ہوں. اللہ تمہیں پرہیزگار دیکھنا چاہتا ہے، تمہیں متقی دیکھنا چاہتا ہے. تو وہ تو چاہتا ہے میرے بندے متقی پرہیزگار بن جائیں. افسوس رب چاہتا ہے. کبھی کبھار ہم کہتے ہیں ہمارے والد صاحب یہ چاہتے ہیں لہٰذا مجھے یہ کرنا چاہیے. والد نے پیدا کیا ہے، حقیقی پیدا کرنے والا تو اللہ تبارک و تعالی، اس نے تو ایک جنم دیا ہے، ذریعہ ہے وہ. ہمارے پیر صاحب چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں. واقعی پیر صاحب کہہ دیں تو آج دیکھو مرید کیا سب کچھ کرنے کو تیار ہے. وہ کرنا چاہیے، اگر اچھے پیر ہیں تو کرنا چاہیے، میں اس کے خلاف نہیں ہوں. ہمارے استاذ نے کہا ہے کرنا چاہیے. لیکن میرے عزیزو اللہ فرماتا ہے واللہ احق ان تخشاہ، اللہ اس بات کا زیادہ حق رکھتا ہے کہ اللہ سے ڈرا جائے. واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ ان کانوا مؤمنین، اللہ اور اللہ کا رسول اس بات کا زیادہ حق رکھتے ہیں کہ مومن انہیں راضی کریں. استاذ کو راضی کرو اچھی بات ہے، پیر کو راضی کرو اچھی بات ہے، ماں باپ کو راضی کرو اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے ہماری فکر یہ ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو اور اس کا رسول راضی ہو جائے. اگر ہماری یہ فکر نہیں ہے، یاد رکھ لیجئے پیر کو راضی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، استاذ کو راضی کر کے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جب رب ہی ناراض ہو اور اللہ کا محبوب ہی ناراض ہو تو پھر کسی اور کو راضی کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ساری عزتیں تو وہیں سے ہیں نا. اس لیے میرے عزیزوں میں اپنی گفتگو کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے اور باتیں ہیں، لیکن میں اور دوسرے موقع پہ پیش کروں گا حقیقی عزت کیا ہے اور یہ کہاں سے ملے گی. سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں صرف ایک مثال دیتا ہوں. سرکار غوث اعظم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا کوئی نام جانتا ہے اس کا؟ تقریباً 1000 سال ہو رہے ہیں سرکار غوث اعظم کو، ہے نا، 1000 سال ہو رہے ہیں. سرکار غوث اعظم کے زمانے میں جو بادشاہ تھا کوئی اس کا نام جانتا ہے آپ میں سے؟ نہیں نا. سرکار غوث اعظم کا نام ہر شخص جانتا ہے. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. سب لوگ کہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. کیا بات ہے، زمانہ تو وہی ہے. اسی زمانے کے غوث اعظم بھی ہیں، اسی زمانے کا بادشاہ بھی ہے. بادشاہ کا نام کوئی نہیں جانتا ہے. سرکار غوث اعظم کا نام ہی نہیں، ان کا نام ہماری دلوں پہ حکومت کر رہا ہے. ہماری صبح زندہ ہے، ہماری شام زندہ ہے، ہمارے دل کی تختی پر نبی کا نام، ولی کا نام زندہ ہے. کیا بات ہے، زمانہ وہی ہے. تو آپ کو کہنا ہوگا ایک اللہ سے دور ہوا تو اس کا نام و نشان نہ رہا، ایک اللہ سے قریب ہو گئے، اللہ نے قیامت تک کے ان کے نام کو بلند فرما دیا ہے. تو عزت اللہ کی بارگاہ سے ملے گی، اس لیے اس کی بارگاہ کے قریب آ جاؤ. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حقیقی عزت عطا فرمائے. میرے عزیزو دکھاوے میں مت پڑا کرو، دکھاوے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. اپنے دل کو صحیح کرو. 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ویسے تو الحمدللہ اس مسجد میں تو ایک رہتا ہی ہے معاملہ اچھا خاصا نمازیوں کا، لیکن اور بھی ضرورت ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑی تعویذ نماز ہے. ایمان کے بعد سب سے بڑا وظیفہ کیا ہے؟ نماز. نماز کے بعد میں جو اعمال ہیں یعنی وظائف، دعا، اس میں سب سے بڑا وظیفہ درود شریف ہے نماز کے بعد. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی کی بھی توفیق عطا فرمائے اور درود شریف پڑھنے کی بھی اللہ تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.